حقیقت خداداد کی آزادی نصیب فرمائی، اور جہاں پر آج ہم آزادانہ گفتگو بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، دنیا بھی چلاتے ہیں، ملک بھی چلاتے ہیں، اور اقوام عالم میں پاکستان کی جو عزت بڑھتی ہے دن بدن وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس ضمن میں ہمارا آج ادھر آنا ہوا، شاہد اکرم عباسی صاحب ہیں جو کہ ہیومن رائٹس KPK کے صدر بھی ہیں، ایگزیکٹو ہیں، تو ان سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ یوم آزادی کے حوالے سے اپنے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کے ویوز جانتے ہیں۔ میں یہ ویورز آئیے جانتے ہیں کہ یہ اپنے جذبات اپنے اس ملک کے حوالے سے کیا رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد اکرم عباسی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آج کا دن تو تاریخی دن تھا، ماشاءاللہ خوش ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے۔ اس کی قیمت آپ فلسطین والوں سے پوچھیں، انڈیا کے کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، برما کے مسلمانوں سے پوچھیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے۔ الحمدللہ بہت خوشی کا مقام ہے، ہم ایک آزاد ملک میں آج۔ تو یہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کووڈ-19 کے بعد یہ اس قوم نے بڑی گھٹن زدہ ماحول میں اپنا وقت گزارا، اور اس کرونا کی حکومتی نرمیوں کے بعد ہمارے معاشرے بھی آزاد ہوئے، لوگوں کے کاروبار بھی اچھے ہوئے، اور لوگوں نے آج ہم نے خود بھی دیکھا کہ 14 اگست کے حوالے سے لوگ باہر نکلے، عوامی جوش و خروش کا اظہار کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑے تھے، سب آئے تھے، انہوں نے آزادی کا بھی اپنا تئیں اظہار بھی کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کے بعد یہ جو ہمیں 14 اگست کی آزادی اللہ تعالیٰ نے آج یہ ہمیں دن نصیب فرمایا ہے، تو اس دن کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں دو خوشیاں ملی ہیں۔ جی بالکل جی، سب سے پہلے تو میں تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک، 73واں یوم آزادی، اس کے موقع پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کے اس پینڈیمک کے بعد ہم نے یوم آزادی بھی منایا، اور میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا اس فورم سے کہ ابھی ہم کرونا سے مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ سوشل ڈسٹنس اور جو گورنمنٹ نے SOPs رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے، اس پہ ہمیں ابھی فالو کرنا ہے، اور اگلے 1-2 ماہ تک ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کرونا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہم نے۔ جی ناظرین، بڑا معنی خیز قسم کا اور بڑا میننگ فل قسم کا میسج تھا شاہد اکرم عباسی صاحب نے، اور جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، پاکستان کے سمجھدار جو لوگ ہیں، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ ابھی کرونا سے ذہنی طور پر ہماری ابھی آزادی نہیں ہوئی۔ تو آئیے شاہد اکرم عباسی صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ وقت کہاں پہ گزارا؟ فارن میں انہوں نے وقت گزارا، تو یہ پاکستان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز سے مکمل کٹ آف بھی رہے ہیں، تو یہ آئی این سے جانتے ہیں تفصیلات کیا ہیں؟ جی شاہ صاحب۔ جی میں اصل میں فورن میں رہا ہوں، GCC کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں رہا ہوں، ملائیشیا، ٹرکی وغیرہ میں۔ میں رائل فیملی کے ایک انٹرنیشنل گروپ میں ایز اے گروپ CFO اور انٹرنیشنل بزنس ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ تقریباً 24 سال تک میں کام کرتا رہا ہوں، اور اس کا اگر میں موازنہ کروں تو میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں ایک اچھے ٹائم میں پاکستان منتقل ہوں گا، اور میں اب اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے شعبے میں رہ کے، اور انشاءاللہ جلد آپ ایک اچھی خوشخبری میری طرف سے بھی سنیں گے، جو ابھی میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس وقت میں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی طرف سے KPK چیف کے عہدے پہ ہوں، اور جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں ان کے اوپر الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ میں یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑی افیکٹو قسم کی ہیومن رائٹس کی بھی جو فرائض ہیں،
تو ان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے زیادہ بوجھ بھی ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایوب ٹیچنگ میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل میں کچھ ایسے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جو کہ بہت افسوس. حد تک ناقص اطلاعات ہیں. 2 آدمیوں کی تو سنیں آنکھیں ہی نکال دی ہیں نکارہ کر کے، اور باقی سب کی نظر چلی گئی ہے، اور 2 آدمی اس وقت ایوب میڈیکل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. تو یہ کیا غریب کی آنکھ، غریب کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے. میں تو 24 سال باہر رہنے کے بعد آیا ہوں، میں نے کہا نیا پاکستان کچھ بن گیا ہوگا، یہاں پہ کچھ نئی چیز ہوگی، کچھ ڈیولپ ہوگی، انسانیت ڈیولپ ہوئی ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1990 کا پاکستان، کے پی کے، ایبٹ آباد آج کے پاکستان سے کروڑوں درجے بہتر تھا. اور یہ جو تبدیلی کا ڈرامہ شوشہ میں نے سنا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، چاہے کرپشن تھی، کچھ تھا، پیپلز پارٹی، نون لیگ کا ٹائم آج کے ٹائم سے بے حد بہتر تھا. میں آپ کی انٹرپشن کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جب اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ایبٹ آباد کی سرزمین پہ ہوا ہے اور ایوب میڈیکل کمپلیکس میں سمجھتا ہوں کافی یہاں پہ مسائل ہیں. مشینیں بند ہیں، مشینیں خراب ہیں، غریب آدمی جاتا ہے وہاں مشینوں کے مسائل آ رہے ہیں اور غریب آدمی کو بہت نقصانات ہو رہے ہیں. یہ تو مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اور میں دل خراش واقعہ ہے جس پر تقریباً تمام درد دل رکھنے والوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ذمہ داروں کا تعین کبھی ہو سکے گا؟ جناب اس ملک میں کبھی کسی بڑے مگرمچھ کو سزا ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. جن ڈاکٹروں نے غلط انجیکشن لگایا ہے، کیا ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا؟ کیا وزیر اعلیٰ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس نے ابھی تک کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے؟ کیا ان لوگوں کی مالی مدد ہوئی ہے؟ کیا ان کو اسلام آباد یا آغا خان جیسے میں نے کہا ان ہاسپٹلز میں ان کو بھیجنا چاہیے تھا؟ کیا بھیجا ہے ان کو؟ ان کے لیے 1 ٹکے کا حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. ایسی تبدیلی سے میں بطور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو، کے پی کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اس پہ اسٹرکٹ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو ایکشن ہو سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں؟ اور عمران خان وزیر اعظم جو ہیں اس وقت، وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. 9 آدمیوں کی نظر چلی گئی اور عمران خان کے یعنی وہ کہتے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا ان کو احساس ہی نہیں ہے. ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز ہزارے کے جو ہیں ان کو کولی میں بیٹھتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ، لیکن کسی نے بھی آواز بلند نہیں کی. ان بیچارے لوگوں کے ساتھ کسی نے بھی ہمدردی کا ایک لفظ کیا، کوئی گیا تک نہیں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے. اگر یہی حال ہے، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو دس از شیمفل فار اس. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایوب میڈیکل کمپلیکس کے جو ایگزیکٹوز ہیں، ڈینز کہلاتے ہیں، تو یہ جو ذمہ دار ہیں، کیا یہ بھی سوال اور جواب کے قابل نہیں ہے کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے ادارے کے اندر کس ڈاکٹر نے ایسی مجرمانہ غفلت کی جو اپنے پیشے سے بھی غفلت تھی، اور جن لوگوں کی آنکھیں ویسٹ ہوئی ہیں، کیا ان کی معاوضے کی بھی کوئی بات چلی ہے؟ کیا ان کی بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کوئی بات چلی ہے؟ کسی فورم میں ایسی کوئی بات ہوئی آپ کے نوٹس میں آئی ہے؟ میں آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ کائنڈلی آپ جائیں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں، وہاں پہ جا کے اس کا وزٹ کریں. سٹینڈرڈ آپ خود دیکھ لیں گے. ہمارے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے فارن کا سٹینڈرڈ کیا ہے، میڈیکل کی کیا سہولیات ہیں. یہاں پہ 1 ٹکے کی سہولت نہیں ہے میڈیکل کی، اور ہر سرکاری بندہ چاہے ایوب میڈیکل کمپلیکس ہو یا کوئی ادارہ، وہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا آپ وہاں پہ جائیں، اور جو 8 آدمی جن کی نظر گئی ہے میں ان کے نمبر آپ کو دوں گا، انٹرویو کے بعد آپ کو واٹس ایپ کروں گا. آپ ان سے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ملیں، آپ کو خود دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو کے مل جائے گا. اور میں اس سے تھوڑی سی بات آگے کروں گا میں کہ میں مایوس ہوا ہوں فارن سے آ کے. ایوب میڈیکل کمپلیکس اور آپ کی سول ہاسپٹل ہے، 1 ٹکے کی ہسپتالیں نہیں ہیں، بالکل بیکار گندگی کے ڈھیر ہیں. یہاں پہ اندر جاتے ہی بندہ آدھا مر جاتا ہے. میں فارن میں رہا ہوں،
جہاں پہ اتنی سہولیات ہیں صحت کی کہ ایک مرتا ہوا بندہ ہاسپٹل میں داخل کرتے تھے جب، تو وہ آدھا اندر جاتے ہوئے ٹھیک ہو جاتا تھا دیکھ کے. یہاں پہ بندہ مرتا ہوا اندر جاتا ہے جب، تو وہ پہلے ہی آدھا مر جاتا ہے. اتنی گندگی ہے اندر. دوائی نہیں ملے گی آپ کو، ٹیسٹ آپ کروائیں نہیں ملیں گی. میرے اپنے ریلیٹیو ہیں، ان کا پتے کا آپریشن ہوا ہے، آخری 2 ٹیسٹوں کے لیے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ان کو بھیجا گیا. پیشنٹ مر رہے ہیں، ان کے پاس سہولیات ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ وزیر اعلیٰ صرف پشاور کے ہی رہ گئے ہیں، سوات کے ہی رہ گئے ہیں؟ ایبٹ آباد میں کیوں نہیں ٹیسٹوں کی فیسلٹیز ہیں؟ اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز، دوائی کی، ٹیسٹ کی یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ گندگی کیوں ہے یہاں پہ؟ اور آپ اس روڈ کو دیکھ لیں ذرا، مانسہرہ روڈ کو، 4-5 کلومیٹر کا روڈ ہے. 2 سال سے ہم سن رہے ہیں، میں 1.5 سال ہوئے آیا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ اس پہ خاطر خواہ کام نہیں کر سکا. اس کی کچھ دوسری وجوہات تھیں، جیسے میں آپ کے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، تو میں اپنی جو توانائی تھی وہ صحیح طرح صرف نہیں کر سکا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل نے، آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، ہیلتھ منسٹر نے، ان بیچارے 9 لوگوں کی، جن کی جان چلی گئی، جان نہیں گئی بلکہ دیکھیں آنکھ نظر چلی گئی تو ایک طرح سے جان چلی گئی، وہ بیچاروں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کسی بھی بندے کو آپ پوچھیں میں آپ کو آنکھ کے بدلے 5 کروڑ دیتا ہوں، تو وہ آپ کو آنکھ نہیں دے گا. یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ہم نے کچھ آواز بلند کی. میں 2 دفعہ ان کی تیمارداری کے لیے گیا ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں. پھر ان لوگوں کو یہاں سے فٹافٹ نکالنے کے چکر میں ان کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھیجا گیا. ایک سرکاری نجی گاڑی میں بھیجا گیا. وہ ڈرائیور ان کو پھینک کے واپس آ گیا. پھر کچھ سنا میں نے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی کوئی ایکشن لیا. بالکل کوئی ایکشن نہیں لیا. جھوٹ کا پلندہ تھا، مذاق تھا. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب صرف سوات اور پشاور کے رہ گئے ہیں. ایبٹ آباد کے 9 آدمیوں کی نظر چلی گئی ہے. ہماری لوکل لیڈرشپ، ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی اے سارے سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. کسی ایک کو احساس نہیں ہوا کہ اس پہ ایک بیان ہی جاری کر دیں، وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں، وزیر اعظم سے بات کر لیں. ان لوگوں کا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ، یا آغا خان ہاسپٹل کراچی میں ان کو لے کے جاتے. یہ بیچارے ان کو بے یار و مددگار پشاور میں چھوڑ دیا گیا. اور وہاں پہ میری جو اس وقت تک ناقص اطلاعات ہیں، 2 آدمیوں کی تو سنیں آنکھیں ہی نکال دی ہیں نکارہ کر کے، اور باقی سب کی نظر چلی گئی ہے. اور 2 آدمی اس وقت ایوب میڈیکل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. تو یہ کیا، غریب کی آنکھ، غریب کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے. میں تو 24 سال باہر رہنے کے بعد آیا ہوں، میں نے کہا نیا پاکستان کچھ بن گیا ہوگا، یہاں پہ کچھ نئی چیز ہوگی، کچھ ڈیولپ ہوگی، انسانیت ڈیولپ ہوئی ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1990 کا پاکستان، کے پی کے، ایبٹ آباد، آج کے پاکستان سے کروڑوں درجے بہتر تھا. اور یہ جو تبدیلی کا ڈرامہ شوشہ میں نے سنا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، چاہے کرپشن تھی، کچھ تھا، پیپلز پارٹی، نون لیگ کا ٹائم آج کے ٹائم سے بے حد بہتر تھا. میں آپ کی انٹرپشن کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جب اتنا بڑا، ہماری کوشش ہے ہیومن رائٹس کی طرف سے آواز اٹھانا، ایشوز کو اٹھا کے بڑے بڑے جو آفیسز ہیں، وہ آفیسز بیئرز ہیں، ان کے آفیسز تک پہنچانا. ہم یہ کر سکتے ہیں. اور میں بالخصوص اس وقت الحمدللہ ہزارہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ٹچ ہوں، اور اس یوتھ کو میں انکریج کر رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ ہزارہ کی، ایبٹ آباد کی جو یوتھ ہے نا، وہ ایکٹیو ہو کے سامنے آئے فرنٹ لائن پہ. کیونکہ یہ یوتھ جو ہے نا جی، یہ نعرے، ٹینٹ اور کرسیاں لگانے کے لیے نہیں رہ گئی ہے. یہ یوتھ بھی 30، 35، 40 سال کے وہ یوتھ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں. اسمبلیوں کے اندر جانا ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا ایک جاگیردار سرمایہ دار کا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ، آپ لوگ بھی اس کو انکریج کریں، اس کو بتائیں، ان میں شعور لائیں، ان کو ہمت دلائیں کہ آپ ٹینٹ، کرسیاں اور نعروں تک نہیں ہیں. اس ملک کی باغ دوڑ آپ سنبھال سکتے ہیں، آپ میں اتنا پوٹینشل ہے، اور آپ اس ملک کا مستقبل ہیں. میں آپ کی جو باتیں ہیں ان میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا، جس پہ میں حیران ہوں کہ ایبٹ آباد کا کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی میڈیا کا بندہ بات کر رہا ہے.
نہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں، نہ جو ہمارے ایبٹ آباد کے ایکسپرٹ ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں. ہمیں ایک ہزارہ یونیورسٹی دی گئی ہے جو غالباً ایچ ای سی کی 100 سے اوپر لسٹنگ میں ہے. ایک ہمیں ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی برائے نام دی گئی ہے. بابا ہمیں ایسی یونیورسٹیز نہیں چاہیے، ہمیں پشاور یونیورسٹی جیسی چاہیے، ہمیں نسٹ جیسی چاہیے، لمز جیسی یونیورسٹی چاہیے جس کی ایچ ای سی میں ٹاپ رینکنگ ہو. ہم یہاں سے کلرک پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے بچوں کا بھی مستقبل ہے، ان کے لیے اچھا ماحول، اچھی ریسرچ والی، بہترین پوٹینشیل والی یونیورسٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی پہ نہیں. آپ میں آپ کی جو باتیں ہیں ان میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا جس پہ میں حیران ہوں کہ ایبٹ آباد کا کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی میڈیا کا بندہ بات کر رہا ہے، نہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں، نہ جو ہمارے ایبٹ آباد کے ایکسپرٹ ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں. ہمیں ایک ہزارہ یونیورسٹی دی گئی ہے جو غالباً ایچ ای سی کی 100 سے اوپر لسٹنگ میں ہے. ایک ہمیں ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی برائے نام دی گئی ہے. بابا ہمیں ایسی یونیورسٹیز نہیں چاہیے، ہمیں پشاور یونیورسٹی جیسی چاہیے، ہمیں نسٹ جیسی چاہیے، لمز جیسی یونیورسٹی چاہیے جس کی ایچ ای سی میں ٹاپ رینکنگ ہو. ہم یہاں سے کلرک پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے بچوں کا بھی مستقبل ہے، ان کے لیے اچھا ماحول، اچھی ریسرچ والی، بہترین پوٹینشیل والی یونیورسٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی پہ نہیں. آپ کوالٹی پہ جو ہے نا بات کریں. ایبٹ آباد ہزارہ کی بچیوں کے لیے ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے یہاں پہ، ان کی میڈیکل کی تعلیم، ان کو ایک اچھی ڈگری ملی اور ایک اچھے ماحول میں پڑھ سکیں، یہ ان کو لازمی ملنی چاہیے جو ایبٹ آباد ہزارہ میں اس وقت نہیں ہے. اور آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے ڈاکٹر صاحب، میڈیکل کی تعلیم جو ہے وہ ڈائمنڈ انڈسٹری سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. ملائیشیا میں، رشین سٹیٹس میں، آذربائیجان میں، ٹرکی میں، باہر ممالک میں گھوما ہوں. میڈیکل کی تعلیم وہاں پہ سستی ہے تاکہ ہمارے بچے، ان کے بچے پڑھ کے ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کر سکیں. ہمارے ہاں میڈیکل کی تعلیم اتنی زیادہ مہنگی ہے، اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ایک غریب آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کو ڈائمنڈ انڈسٹری سے بھی زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے. تو میری تبدیلی کے جو ہے نا، جو نعرے لگا رہے ہیں، جو ہمیں روزانہ ایک نیا تبدیلی کی ہمیں نوید سناتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کو آپ لوگ یہاں کے ٹیکنوکریٹ جو یہاں کے ایکسپرٹس ہیں ایبٹ آباد کے، وہ ان کو بولیں کہ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم کو سستا کیا جائے، اس مہنگے بازار کو بند کیا جائے، اور ایبٹ آباد میں ایک بچیوں کی بہترین سی یونیورسٹی ہونی چاہیے. کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا، یہ مسائل واقعی ہیں ایبٹ آباد کے اندر، اور انہوں نے حکام بالا کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کاش ان کی غفلتیں یہ جاگ جائیں خواب غفلت سے، اور یہ ایبٹ آباد کی طرف ذرا دیکھیں کہ ایبٹ آباد کی کیا حالت کی گئی ہے. ان کی سڑکیں خراب ہیں، ہمارے اسپتال ادارے سارے کرپٹ مافیا کے زیر نگی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کے مسائل یہاں پہ روز پنپتے ہیں. لیکن افسوس کی بات، شاہد اکرم عباسی صاحب نے جس طرف اپنی انڈیکیشن اشارہ کیا بالکل اسی طرح ہی ہے. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں، اور ہماری ایک حالیہ مہمان بھی آئی ہیں جو سندھ